اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عظمت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ابعث هاتين السورتين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. معطر کریں اپنی زبانوں کو ذکر درود کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین. والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین حبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. ارباب دانش، عزاداران سید الشہداء، دعا ہے پروردگار عالم آپ مومنین کا اس مقدس مقام پہ چل کر آیا اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جو حاجات لے کے آئے ہیں خالق کل شے مالک کل شے ذکر کے صدقے میں وارثان ذکر کے صدقے مومنین کی تمام تر ہوائج شریعہ کو خدا پورا فرما. اور جہاں کہیں اس عالم آب و گل میں مظلوم کربلا کا صف ماتم بچھایا جا رہا ہے ان تمام مقامات کو اپنی حفظ و امان عطا فرما.
والی دوراں یوسف زہرا حجت خدا کی روح کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، مولا کے عوان و انصار میں شامل ہو کر نصرت ایمان کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حاجات کی برابری کے لیے ایک مرتبہ پھر پڑھیں صلوات محمد و آل محمد کی۔ موضوع سخن عصر حاضر میں زندگی میں پیش آنے والے مسائل کو، معاملات کو، مشکلات کو، مصائب اور سختیوں کو حسینی دیدگاہ اور حسینی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم بھی اپنے معاملات کو نگاہ حسینی سے دیکھیں اور ان کو اسی طرح سے ان کے ساتھ مقابلہ کریں، مبارزہ کریں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں جس طرح ہمارے آقا و مولا سید الشہداء مظلوم کربلا نے کیا۔ کہ یہ درس ہے ان مجالس کا، یہ فلسفہ ہے ان مجالس کا کہ جو ہم کو اخذ کرنا ہے اور اس محدود اور مختصر سی زندگی کے اندر ہم نے اپنی زندگی کو میچ کرنا ہے، ملانا ہے، تابع بنانا ہے حسین ابن علی کی زندگی کے، کہ جب ہماری زندگی ہمارے مولا کی زندگی کی شبیہ اور ان کے تابع ہو جائے گی تو اس وقت وہ مقام محمود، وہ سعادت دارین کہ جس کو حاصل کرنا ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اور وہ عظمت والا کہ جس پر پہنچنے کے لیے انسان کو خدا نے خلق کیا ہے، وہ میسر آ جائے گی۔ وہ مقام ہمیں میسر آ جائے گا کہ جب ہم اپنی زندگی کو تابع کر لیں گے، زندگی مولا و آقا مظلوم کربلا کی زندگی کے تابع جب کر لیں گے۔ تو کل میں نے عرض کیا کہ بہرحال میرے مولا کی جو دیدگاہ حسینی ہے وہ اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ حسین ابن علی کی نظر ان مسائل اور ان معاملات کو دیکھ لیتی تھی کہ جو پس پردہ آہستہ آہستہ پنپ رہے تھے۔ ظاہر میں عام آنکھ ان مسائل کو نہیں دیکھ پا رہی تھی، عام آنکھیں سمجھ رہی تھی کہ یہ سیاسی واقعات ہیں، یہ سیاسی حالات ہیں، کبھی کوئی بادشاہ چلا جاتا ہے، کوئی دوسرا بادشاہ اس کی جگہ پہ آ جاتا ہے، تو یہ سب نیچرل ہے، طبیعی ہے، ہوتا رہتا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن نہ، سید الشہداء کی نظر معاملے اور مسئلے کی حساسیت کو اس کی گہرائی میں جا کر دیکھ رہی تھی، اور فرمایا کہ جب یزید جیسا شخص مسند مصطفیٰ پہ آ کر بیٹھ جائے تو پھر اس وقت ضروری ہے کہ اسلام کا فاتحہ پڑھ دیا جائے، وعلی الاسلام السلام، اس وقت اسلام کا فاتحہ پڑھ دیا جانا چاہیے۔ مولا نے کیا کیا؟ بڑے بڑے شرفاء، بڑے بڑے مقدس چہرے، بڑے بڑے عظیم نام اس معاملے کو ایک سیاسی اور سادہ مسئلہ لے رہے تھے۔ جی امیر شام نے اپنے بیٹے کو اپنے بعد حکمران بنا دیا ہے، جی اس سے توقع یہی کی جا سکتی تھی، وہ اگر یہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا، لہٰذا ایک سیاسی مسئلہ ہے، اس کا صلوات علی محمد و آل نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، کل ایمان نعرہ حیدری، محمد و آل محمد برامدار صلوات، اللہم صلی علی محمد سے آگے آتے نہیں ہیں، آپ ایک دفعہ آگے آئے مولانا صاحب کے بالکل قریب ہیں، کسی کو کچھ کہنا نہیں آتا۔ بار دیگر صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا اللہ آ جائیں جلدی نہیں آ جائے نا اسپیڈ کے ساتھ، تاکہ پیچھے سے آنے والا ہم کافی ابھی بھی جگہ ہے ان کے ساتھ، آ جائیں آگے آگے آ جائیں جلدی جلدی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ مومنین کی صف ماتم میں تشریف لانا اپنی بارگاہ میں عظیم ترین عبادت قرار دے، اور واقعاً یہ عظیم ترین عبادت ہے، یہاں ہر کوئی نہیں آتا، وہی آتے ہیں جن کو بلایا جاتا ہے۔ خدا کی قسم ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے، یہاں ہر کسی کو توفیق ہی نہیں ہے آنے، وہی آتے ہیں جن کو دعوت نامہ بھیجا جاتا ہے۔ یہ دعوت نامہ بعض دفعہ ریٹرن میں ہوتا ہے، بعض دفعہ دل میں القاء کر دیا جاتا ہے،
دماغ کے ذریعے دل میں القاء کیا جاتا ہے کہ یہاں مظلوم کا صف ماتم ہے، اٹھو جاؤ، وقت ضائع نہ کرو. یہ کشتی جو ہے یہ اپنے منزل کی طرف رواں دواں ہے، کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. کاروان بڑھ رہا ہے، کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں. تو یہ سبھی کاروان حسینی کے مسافر ہیں. یہ کشتی حسین کے سوار ہیں جو یہاں پہ تشریف فرمائے، جس کا پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا. یہی سفینۃ النجا کے سوار ہیں، اس کشتی کے مسافر یہی ہیں جو مجلس حسین میں غم شبیر میں یہاں تشریف لائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عام آنکھیں اس زمانے یہ دیکھ رہی تھیں کہ شاید یہ کوئی سیاسی معاملہ ہے، اور سیاست میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ اپنی مرضی کرے، دوسرے بادشاہ کو اپنے بعد نامینیٹ کر دے، کہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا تھا. خلیفہ اول نے اپنی مرضی سے خلیفہ دوم کو نامینیٹ کر دی، خلیفہ دوم نے ان کی روش کو تبدیل کرتے ہوئے انہوں نے ایک شورا بنا دی. خلیفہ سیوم کو موقع نہ ملا کہ وہ کچھ کہہ سکیں، کیونکہ وہ گھر میں تھے کہ باہر سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے گھر پہ آ کے اٹیک کیا، اور گھر میں بیٹھے ہوئے خلیفہ سیوم کو جو ہے وہ انہوں نے وہاں پہ آ کے تو جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دی. اسی طرح سے مثلاً جو ہے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جو ہے اپنے بعد وہیں مصلی عبادت پہ جب ضرب لگی تو مولا نے فرمائے میرے بیٹے حسن میرے مقتدیوں کو نماز پڑھاؤ. تو اس نماز پڑھانے کے اندر بہت بڑی فلسفی تھی کہ ایک ولی خدا اپنے بعد اپنا جانشین اپنے مصلی پہ کھڑا کر رہا تھا. تو مثلاً پہلے سے یہ ہوتا چلا آ رہا تھا، لوگوں عام آنکھ اس کو سمجھ نہیں سک رہی تھی، عام ذہن اس کو درک نہیں کر پا رہے تھے کہ مسئلہ وہ سمجھ رہے تھے نارمل ہے، پہلے بھی تو ہوا ہے، خلفاء نے کیا ہے، شاید امیر شام کا یہ کر دینا نارمل ہے. لیکن سید الشہداء کی نظر اس کی گہرائی میں جا کر دیکھ رہی تھی کہ مسئلہ کس قدر حساس ہے، کہ حساسیت کا اندازہ لگاتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ جو ہے جب اس طرح کا آدمی برسر اقتدار آ جائے تو پھر کیا کر ہے، پھر اسلام کا فاتحہ پڑھ دیا جائے. مولا نے اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ کیا قیام کر دیا. مولا نے فرمایا کہ نہ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا. کہ ان جب بیعت کا تقاضا کیا گیا مولا سے تو کہا گیا کہ حسین آپ کے لیے یہ بڑی محفوظ جگہ ہے، مدینہ آپ کے نانا کا شہر ہے، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اس سے اچھی جگہ آپ کو پوری دھرتی پہ کہیں پہ نہیں ملے گی، تو آپ یہیں پہ محفوظ ہیں، محفوظ رہیں. اور آپ جو ہے وہ کیا فرق پڑتا ہے کہ مثلا چلیں آپ بیعت نہیں کرتے، آپ خاموش ہو جائیں. سید الشہداء سمجھ رہے تھے کہ میری خاموشی بھی یزید کی تائید کا اقرار ہے، میرا خاموش رہنا بھی یزید کی ایک طرح سے تائید ہے. مولانا نے فرمایا نہ میں خاموش رہتا ہوں نہ میں بیعت کرتا ہوں، لہذا مختصر سا کاروان لے کر تو چل پڑے اور جا کر کربلا میں اپنی قربانی پیش کر دی. چونکہ حسین علیہ السلام چل پڑے، قیام کیا، کربلا میں قربانی پیش کی، ایک عزت اور سر بلندی کے ساتھ مقام شہادت پہ جا کے فائز ہو گئے. جو لوگ اس وقت نہیں سمجھ پا رہے تھے اس مسئلے کی حساسیت کو، ان کے ساتھ کیا ہوا، 2 سال ابھی نہیں گزرے تھے یا یزید نے مدینے کے اوپر حملہ کروا دیا، مدینے کے اوپر حملہ کروا دیا. واقعہ ہرہ بچے کو بھی یاد ہے کہ ہرہ کے واقعے کے اندر یزید ابن معاویہ نے حکم دیا کہ اہل مدینہ کو قتل کر دو، مردوں کو قتل کر دو، ان کی خواتین کو اپنی کنیزیں اور لونڈیاں بنا لو، اور مسجد نبی میں جا کر گھوڑے باندھ دو. جو لوگ اس وقت حسین کے ساتھ نہیں گئے، اپنی زندگی بچا رہے تھے، اپنے آپ کو محفوظ اور پروٹیکٹ کر رہے تھے، بلکہ حسین ابن علی کو مشورے دے رہے تھے کہ آغا یہ کیا فیصلہ جو آپ نے کیا ہے کہ اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں مختصر سا لشکر اور چھوٹے سے بچے اور بیویاں لے کے آپ جا کے تو وہ کر رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں. یہ کیا کوئی یعنی ظاہراً باقیاً ان لوگوں کے مطابق وہ کہتے تھے کہ یہ کس طرح آپ فیصلہ کر رہے ہیں. یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے قریبی رشتہ دار بھی مولا حسین کے ساتھ نہیں گئے. لازمی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص بنو ہاشم کا فرد ہے تو اس کی بصیرت بھی حسین ابن علی جتنی ہو، ضروری نہیں ہے. ہمارے پاس ایک بہت لمبی فہرست ہے، باپ امام، بھائی امام،
بھتیجا امام لیکن خود جعفر کذاب. جعفر کذاب امام کا بیٹا ہے, امام کا بھائی ہے, امام کا چچا ہے, ہمارے امام زمان کا چچا ہے, لیکن جعفر کذاب ہے. ٹھیک ہے, رسول اللہ کا سگا چچا ابو لہب, قرآن اس پہ لعنت کر رہا ہے. ہاشمی ہے, قریشی ہے, عرب ہے, اصیل ہے, دولت مند ہے, صاحب ثروت ہے. قرآن فرما رہا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی النار ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں جہنمی ہیں. لازمی نہیں ہے کہ کوئی کسی کا رشتہ دار ہو تو وہ رشتہ داری جو ہے وہ اس کو عزت دار اور آنریبل بنا دیتی. نہ, امیر کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اگر کسی کو اس کا عمل بلندی پہ نہیں لے کے جاتا, عظیم نہیں بناتا, خاندان اور رشتہ داری اس کو عظیم نہیں بنا سکتے. کتنے لوگ ہیں ہماری سوسائٹی میں, سید, لفظ سید احترام کی جگہ ہے, لیکن جب وہ اپنے آپ کو اپنے نانا, اپنے جد, اپنے آبا و اجداد کے قول و فعل کے ساتھ میچ نہیں کرتے. کتنے سادات ہیں کہ جن کو لوگ ظالم کہتے ہیں, جن کو لوگ فاسق کہتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے گداگری اپنائی ہوئی ہے, اپنے اوپر سید کا ٹیگ بھی لگایا ہوا ہے, اور اسی لفظ سید کو استعمال کر کے گداگری کرتے ہیں. میں سید ہوں, مجھے دے دو. کیا سید ہونے نے ان کو اس سطح پہ پہنچا دیا جس پہ مقام سعادت کا تقاضا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا. امیر کائنات فرماتے ہیں کسی کو اس کا ذاتی عمل اگر عظیم نہیں بناتا تو اس کا حسب و نسب اس کو عظیم نہیں بنا سکتا. لہذا حسین علیہ السلام دور اندیش تھے, مولا نے جا کر کربلا میں قربانی پیش کر دی اور مقام محمود پہ فائز ہو گئے اور تا ابد زندہ باد ہو گئے. جنہوں نے ساتھ نہ دیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ابھی 2 سال نہ گزرے تھے یا واقعہ حرہ کے اندر یزید ابن معاویہ کے لشکر نے مدینہ کے اوپر حملہ کیا, مردوں کو قتل کر دیا, عورتوں کو کنیزیں اور لونڈیاں بنایا اور مسجد نبی میں گھوڑے باندھ دیے. روایت بتاتی ہے ہزی تعداد میں بعد میں بچے پیدا ہوئے جن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا باپ کون ہے, جن کو یہ پتہ نہیں تھا ان کا باپ کون ہے. سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں واقعہ حرہ کے بعد بچے پیدا ہوئے جن کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ان کا باپ کون ہے. حسین بندھے ہوئے احرام توڑ کے مکہ سے کربلا جا رہے تھے اور بہت سارے لوگ وہاں پہ حج کر رہے تھے. روح حج کو کعبہ کے اندر خطرہ ہے, وہ کعبہ کی حرمت محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا اور احرام توڑ دیے اور کربلا کی مکہ سے نکل گئے. حسین سمجھ رہے تھے کہ کسی نے اس کعبے کا احترام نہیں کرنا, مجھے کعبہ کے گرد ہی قتل کر دیں گے, دوران طواف شہید کر دیں گے اور قیامت تلک یہ لکھا جائے گا تاریخ میں یہ وہی کعبہ ہے جہاں نواسہ رسول کو انہوں نے قتل کیا تھا. حرمت کعبہ ختم ہو جائے گی, کعبہ کا محترم ہونا, حرم الہی ہونا ختم ہو جائے گا. لہذا حسین ابن علی سمجھ رہے تھے. تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ جو کعبہ کے گرد رہنے والے لوگ تھے, یزید نے ایک اور لشکر بھیجا. واقعہ حرہ کے فوراً بعد ایک اور لشکر بھیجا, انہوں نے کعبہ کو منجنیکوں کے ساتھ آگ لگا دی. حسین کتنے دور اندیش تھے. عام آنکھ جس بات کو نہیں سمجھ رہی تھی, حسین ابن علی اس آنکھ کو, اب حسین ابن علی کی آنکھ اس مسئلے کو دیکھ رہی تھی اور درد کر رہی تھی اور دنیا کو بتا رہی تھی کہ اس جیسا فاسق اگر مسند پیغمبر پہ آ جائے کوئی عزت دار شخص عزت کے ساتھ نہیں جی سکتا, کوئی عزت دار نہیں. حسین ابن علی نے ایک اور کام کیا کہ جو ہمارے لیے سبق ہے, اور وہ یہ کیا کہ فقط خود تیار نہیں ہوئے خدا کی بارگاہ میں دین حق کو اور اسلام کو جو ہے اس کی اصلی شکل میں دنیا کو دکھانے کے لیے خود اپنے آپ کو تنہا تیار نہیں کیا, بلکہ حسین ابن علی نے اپنے خاندان کو بھی ساتھ ساتھ تیار کیا. تاریخ اسلام میں دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو اپنی ذات میں مومن تھے, متدین تھے, دیندار تھے,
دین دوست تھے، عبادت گزار تھے، شجاع تھے، بہادر تھے، اسلام کے لیے انہوں نے تلواریں اٹھائی، سم تھے، لیکن انجام ان کا روایات میں ہم تو حضرت علی اکبر کی شہادت سب سے آخر پہ پڑھتے ہیں، بعض روایات میں کربلا کا پہلا شہید علی اکبر ہے، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ حسین نے سب سے پہلے اپنا قیمتی ترین پیارا ترین بیٹا کربلا میں قربان کیا، تاکہ بعد میں کسی کے پاس عذر نہ رہے، حسین نے اپنے بچے بچا لیے تھے، پہلے ہماروں کو بھیجا، پہلا شہید، یہ تیاری کروائی حسین علیہ السلام نے خاندان۔ قرآن فرماتا قو انفسکم و اہلیکم نارا، مومنین اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لہذا ضروری ہے، مومنین کے لیے ضروری ہے، جہاں آپ خود حسینی ہیں وہاں اولاد کی بھی حسینی طرز طریقے کے مطابق تیاری کروائیں۔ صرف یہ کافی نہیں کہ میں حسینی ہو گیا ہوں، یہ آج کا سبق ہے، مجلس حسین کا لیسن ہے آج ہمارے لیے، دیدگاہ حسینی یہ ہے معاملات کو دیکھنے کے لیے۔ حسینی دور اندیش ہوتے ہیں، آنے والے زمانے پہ نظر رکھتے ہیں، زمانے کی نزاکت اور حالات کو درک کرتے ہیں، لہذا تیاری کرواتے ہیں۔ دیکھ نہیں رہے کربلا میں علی اصغر سے لے کر حبیب ابن مظاہر تک اور مسلم ابن اوسجہ اسدی تک سب کے جسم علیحدہ علیحدہ تھے، لیکن روح سب کے اندر حسینی تھی، روح سب کے اندر حسینی تھی۔ جب خاندان کی تیاری نہ ہو تو پھر آپ بھی خطرے میں ہیں، آپ بھی خطرے میں۔ کیا ہوا تھا جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ کہ جب حسین ابن علی نے جناب مسلم کو کوفہ بھیجا، خدا جانتا ہے تاریخ میں ابھی پڑھ کے آ رہا ہوں، 18,000 سے لے کے 40,000 تک اہل کوفہ نے جناب مسلم کی بیعت کی تھی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ جناب مسلم مطمئن ہو گئے کہ یہ اہل کوفہ حسین ابن علی کے ساتھ ہیں، یہی وجہ تھی کہ خط لکھ دیا، یا حسین اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں، 18,000 سے لے کے 40,000 تک لوگوں نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی، آپ آ جائیں، کوفہ آپ کے لیے محفوظ ہے۔ آگے چل کر کیا ہوا؟ ان بیعت کرنے والوں کی بیعت میں کوئی شک نہ تھا، واقعاً یہ دل سے بیعت کر رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا کہ آگے چل کر وہی مسلم اتنے اکیلے رہ گئے، اتنے اکیلے رہ گئے کہ جناب مسلم کو کوفہ کی گلیوں میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس کے دروازے کو ناک کر کے وہاں سے پانی لے کے اپنی پیاس بجھا سکوں۔ کبھی کسی دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب جناب مسلم کی بیعت ہو گئی، ابن زیاد نے اعلان کیا کہ جو کوئی مسلم حسین ابن علی کے سفیر مسلم کے ساتھ تعاون کرے گا، ہم اعلان کر رہے ہیں ایک بہت بڑا لشکر شام سے ابھی آ رہا ہے، یزید ابن معاویہ نے اس کو بھیج دیا ہے۔ جیسے ہی وہ کوئی لشکر نہیں آ رہا تھا، جھوٹ بولا گیا، حالانکہ اہل کوفہ نے دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا تھا، ابن زیاد کی جان خطرے میں تھی، کوئی وہی بندے ابن زیاد کے ساتھ تھے جو کوفہ دارالامارہ کے اندر تھے، سارا کا سارا کوفہ جو تھا وہ جناب مسلم کے ساتھ تھا اور مسلم کی مدد کر رہے تھے۔ قیام شروع ہو گیا تھا کوفہ کے اندر، قیام حسینی شروع ہو گیا تھا کہ یہ گئے دارالامارہ کی چھت پر، انہوں نے جھوٹ بولا، ان فوجیوں سے نہیں جو جناب مسلم کے ساتھ تھے، ان کی اہل خانہ سے جھوٹ بولا، ان کی بیویوں سے جھوٹ بولا، ان کی ماؤں اور بہنوں سے جھوٹ بولا۔ کیا جھوٹ بولا؟ کہ اے خواتین کوفہ، ہماری بات غور سے سن لو، یزید کی طرف سے بہت بڑا لشکر آ رہا ہے کوفہ کی طرف، اور جلدی وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ جیسے ہی وہ یہاں پہنچے گا، جو لوگ اس وقت میدان میں کھڑے ہیں، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کوئی ایک بھی یہاں سے زندہ نہیں جائے گا۔ ہم تم خواتین کو بتا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ یزید کا لشکر یہاں پہ پہنچ جائے، اپنے اپنے مردوں کو لے کے گھر چلی جاؤ، اپنے اپنے مردوں کو لے کر گھر چلی جاؤ۔ ان سپاہیوں نے، ان فوجیوں نے خود تو تیاری کی ہوئی تھی،
اپنے اہل بیت کی تیاری نہیں کروائی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ کسی کی بیوی آئی اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کے گھر چلی گئی, کسی کی بہن آئی اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے گھر چلی گئی, کسی کی ماں آئی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے گھر چلی گئی. یہ تعداد کم ہوتے 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 یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ کوفہ کی گلیوں میں جناب مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے. جناب مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے. جنت کے دروازے پہ پہنچے کھڑے تھے یہ لوگ, جنت کی دہلیز پہ پہنچے کھڑے تھے. حسین ابن علی کی رکاب میں جنگ کرنا جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ سفیر حسین کا ساتھ دینا جنت نہیں تو اور کیا ہے؟ جنت کے دروازے سے ان کی بیویاں آئیں, بہنیں آئیں, مائیں آئیں, جنت کے دروازے سے کھینچ کر لے گئیں. آگے چل کر یہی لوگ قتل حسین میں, کربلا میں حسین کو قتل کرنے کے لیے آ گئے. یہ ہے فیملی کی تیاری نہ کروانے کا اثر, یہ ہے خاندان کو اگنور کرنے کا اثر کہ میں خود مومن ہوں, بس میں تو مومن ہوں نا. سیرت حسینی کا تقاضا یہ ہے, مجالس ازا کا تقاضا یہ ہے, معاملات اور مسائل کو حسینی نقطہ نظر سے دیکھنے کا تقاضا یہ ہے. جہاں میں خود تیار ہو رہا ہوں اہل بیت عصمت و طہارت کے خط کے اوپر, مجھے اپنے خاندان کی بھی تیاری کروانی. کہیں ایسا نہ ہو کہ اہل کوفہ کی طرح ہماری خواتین اب سبب بنے کہ ہمیں جنت کے دروازے سے کھینچ کر جہنم کا ایندھن بنا دے. لہذا خاندان کی تیاری کروانا ضروری ہے. کس قدر حسین ابن علی نے اپنے خاندان کی تیاری کروائی ہوئی تھی, کس قدر حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تیاری کروائی ہوئی تھی, خدا جانتا ہے. کسی ایک جگہ پر بھی جناب سکینہ سے یہ بات سنائی نہیں دیتی کہ بی بی نے کہا ہو کہ ہمارے بابا نے کربلا میں آ کے الیاذ باللہ استغفر اللہ غلطی کی تھی. نا, ظلم پہ تکلیفیں ہوئیں, مصائب دیکھے, لیکن کبھی بھی ذلت قبول نہیں کی. مجلس حسین کا تقاضا ہے خاندان کی تیاری کروائیں. بہرحال میں نے جناب مسلم کا ذکر کیا, آج کی مجلس میں ہم سفیر حسین ہی کا ذکر کریں گے. جناب مسلم جنگ کربلا کے پہلے شہید ہیں, واقعہ کربلا کے پہلے شہید ہیں. پہلی قربانی ہے جو جناب مسلم نے دی. حسین ابن علی علیہ السلام کا کاروان کوفہ کی طرف بڑھ رہا تھا کہ ایک منزل پہ میرے مولا نے قیام فرمایا. دو مسافر کوفہ کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے. مولا نے چاہا کہ میں ان سے کوفہ کی خبر دریافت کروں, لیکن مسافروں نے اپنا رستہ کاٹ کر دوسری طرف چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد مولا کے لشکر کا ہی ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کہا, آقا وہ جو کوفہ سے دو لوگ آ رہے تھے اور رستہ کاٹ کے دوسری طرف چلے گئے ہیں, آقا ہم نے ان کا تعاقب کیا ہے, ہمیں پتہ تھا کہ آپ کوفہ کے حالات دریافت کرنا چاہتے ہیں, معلوم کرنا چاہتے ہیں. آقا ہم نے جا کے ان سے کوفہ کا حال معلوم کیا ہے. آقا جو انہوں نے کوفہ کا حال بتایا ہے, کہیں تو مجمع میں بتا دیتے ہیں, کہیں تو تنہائی میں لے کے جا کے آپ کو بتا دیتے ہیں. مولا نے فرمایا نا, میں نے اپنے ان اصحاب سے, اپنے ساتھیوں سے کچھ چھپانا نہیں ہے. جو کچھ حالات آپ نے کوفہ میں دیکھے ہیں انہوں نے دیکھے ہیں اور آپ کو بتائے ہیں, آپ اس جنگ غفیر کے سامنے مجھے بتا دیں. جو میرے ساتھ چل رہے ہیں کاروان حسینی میں, ان کے سامنے بتائیں. انہوں نے عرض کیا, آقا کوفہ سے آنے والے مسافر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس وقت کوفہ چھوڑا ہے جب جناب مسلم کو دارالامارہ سے گرا دیا گیا تھا. جب جناب مسلم کو دارالامارہ سے گرا دیا گیا تھا, ان کا سر کاٹ لیا گیا تھا اور مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈال کر کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا.
اللہ آپ کی عبادت قبول کرے. اپنی آنکھوں سے التماس کرے. خدا جانتا ہے اپنی یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام کے لیے بھئی یہی وہ منزل ہے جس کے لیے ابھی تک ہم نے انتظار کیا ہے. آنکھوں سے التماس کرے, یہاں نہیں رونا. خدا جانتا ہے روایات میں ہے جو آنکھ غم شبیر میں روتی ہے محشر کے دن ہر آنکھ روئے گی, وہ آنکھ نہیں روئے گی. آج کے دن کے لیے ہم نے آنکھوں کو خدا سے مانگا ہے, اسی وقت کے لیے اپنی آنکھیں خدا سے مانگی ہیں. آنکھوں سے التماس کرے کہ آئے آنکھ غم شبیر میں غر ضرور اشک بہا. عرض کی آقا وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا جناب مسلم کے پاؤں میں رسیاں ڈالی ہوئی تھی اور کوفہ کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. حسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھنے کے بعد اصحاب کے مابین سے اٹھے, خیمے میں تشریف لے آئے. جناب مسلم کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا عاتقہ. فرمایا زینب عاتقہ کہاں ہے؟ کہا عاتقہ تو میرے پاس نہیں ہو. عاتقہ آئی, امام نے اپنی آغوش پہ بیٹھایا, پیار کیا, سر پہ ہاتھ پھیرا, کہا بیٹا آج کے بعد آپ مجھ کو اپنا بابا سمجھنا. بیٹا میرے بچوں کو اپنا بہن بھائی سمجھنا. آج کے بعد میں آپ کا بابا کی جگہ. یہ امام حسین علیہ السلام کی نواسے تھے, بھانجے تھے. جناب حسین کی بہن جناب رقیہ حضرت مسلم کی زوجہ تھی. جناب مسلم کربلا کے بہرحال وہ شہید ہیں کہ آگے چل کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, وہ شہید ہیں جن کا 1 سال کے اندر سارا کا سارا گھر راہ حسینی میں قربان ہو گیا. 5 بچے تھے جناب مسلم کے, 2 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے, 2 بیٹے وہ جو کوفہ میں طفلان مسلم شہید ہوئے, اور یہی عاتقہ شام غریبہ کے بعد جب گھوڑوں کے ساتھ فوج اشقیاء نے حملہ کیا تو روایت بتاتی ہے یہ بچی گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آ کے پامال ہو گئی تھی. یہ بچی شام غریبہ کے وقت گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے پامال ہو گئی تھی, وہیں پہ شہید ہو گئی. اور جناب مسلم کی زوجہ 1 سال کے بعد مدینے میں شہید ہو گئی. 1 سال کے اندر پورا گھرانہ, رسول اللہ کی حدیث ہے, رسول خدا فرماتے مسلم کو وہ روئے گا جو مومن ہوگا. مومن جناب مسلم پہ گریہ کریں گے. مبارک ہو آپ کو, آپ جناب مسلم پہ گریہ کر رہے ہیں. فرمایا کہ عاتقہ کو بلاؤ. عاتقہ آئی, حسین علیہ السلام نے اس کو پیار دیا. بچی تھی, جناب مسلم کی بیٹی تھی, سمجھدار تھی, دانا تھی, سمجھ گئی. کہا آقا مولا کیا میرے بابا شہید ہو گئے ہیں؟ کیا میں یتیم ہو گئی ہوں؟ کہا بیٹا کیسے آپ کو پتا چلا؟ کہا بابا آقا محبت تو آپ پہلے بھی ہم سے کرتے ہیں لیکن یہ وہ خاص انداز ہے جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. محبت کا یہ خاص انداز ہے جو یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے. عزاداران حسین علیہ السلام کی بھی ایک بیٹی تھی جو یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. سکینہ کے دل میں رہ گیا کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اس طرح نوازش کی جاتی ہے. آج جب عصر عاشور کے بعد وقت آخر حسین خیمے سے جانے لگے, سکینہ سامنے آ گئی, آ کے کہا بابا میرے ساتھ بھی وہی محبت کریں جو عاتقہ کے ساتھ کر رہے تھے. کہا سکینہ کیوں؟ کہا بابا میں نے صبح سے ابھی تک دیکھا ہے جو کوئی میدان میں گیا ہے زندہ واپس نہیں آیا. مجھے معلوم ہے آپ جب جائیں گے زندہ نہیں آئیں گے. آقا بابا آپ کے بعد مجھے نوازش کرنے والا کوئی نہ ہوگا. میں چاہتی ہوں اپنی زندگی میں میرے ساتھ وہی نوازش کرے جو یتیموں کے ساتھ کی جاتی ہے.
عزاداران حسین سکینہ کے ساتھ جو نوازش کی گئی، میرے صادق امام فرماتے ہیں کہ میری جدہ سکینہ کو ظالم نے ایسا تماچا مارا کہ کانوں کے در خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر گئے، اور بیٹی اور بچی کے رخسار سرخ ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین